نجومیوں پامسٹوں کے مشوروں سے دنیا بدل جاتی یا سیارگان اپنا سسٹم تبدیل کر جاتے تو پھر یہ اپنے ہی گھر پرائم منسٹر پیدا کر لیتے۔ اگر کوئی کر لینے سے بادشاہ بن جاتا تو سب سے پہلے میں بادشاہ اور میری بیگم کوئین ہوتی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ خون ریزی کے حوالے سے ہو رہا ہے وہاں تو منگل کا ناغہ نہیں ہے، وہ صرف منگل کا ناغہ جو ہے پاکستان کے لیے مخصوص ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے یہ فیصلہ بدل دیا گیا اور امتیاز شیخ وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ میں نے ان کا مقدر پڑھ کر بتایا کہ آپ ملک کے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن کہ کسی شخص کے ہاتھ پر یہ دیکھا گیا کہ وہ کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اور زمین والوں نے سکرپٹ لکھا کہ اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے ساتھ بات کی جائے گی پیش گوئی پر۔ پیش گوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب لفظ پیش گوئی استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، ہو سکتا ہے، نہیں ہے لفظ نہیں ہوتا۔ اس میں پیش گوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، چونکہ میں مقدر کے ماننے والا ہوں اس لیے پیش گوئی کے عمل میں 2 طرح کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ ایک الہامی پیش گوئی ہوتی ہے جس کا دور ختم ہو چکا اور ہم مسلمانوں میں تعبیر خواب کے سلسلے میں ایک سلسلہ موجود ہے، باقی بے شمار مذاہب ہیں جو ان میں نہیں۔ پھر جب ہم علمی پیش گوئی کی بات کریں گے تو دنیا بھر کے جس خطے میں بھی چلے جائیں 2 + 2 4 ہوگا، 2 + 2 5 نہیں ہوتا۔ اس لیے جو پیش گوئی کرتا ہے وہ بنیادی طور پر جس کی قسمت پڑ رہا ہوتا ہے اس کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ جس طرح سے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کے تمام نجومی پیش گوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ کر لیتے، او بابا اگر وہ یہ کر لیتے تو پھر قسمت کا کانسیپٹ تو چلے جاتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کر لینے سے بادشاہ بن جاتا تو سب سے پہلے میں بادشاہ اور میری بیگم کوئین ہوتی۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایسے ہی ہوتا کہ ان نجومیوں پامسٹوں کے مشوروں سے دنیا بدل جاتی یا سیارگان اپنا سسٹم تبدیل کر جاتے تو پھر یہ اپنے ہی گھر پرائم منسٹر پیدا کر لیتے اور انہیں 1000 مشیر رکھنے کی ضرورت نہیں، ایک نجومی پامسٹ مشیر رکھ کے تو اپنی حکومت چلا لیتے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر چونکہ میں مقدر کے ماننے والا ہوں اور مقدر کا بھی دنیا میں ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ علم و فن کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ قدرت جسے عطا کرتی ہے اسے بہترین صلاحیت سے بھی نوازتی ہے تو کہیں جا کر منزل سر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جب اوپر والا سکرپٹ لکھتا ہے تو اس کی رضا سے زمین پر بھی زمین والے سکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت بار یہ دیکھا، میں نے مقدر کو بارہا مرتبہ اور بار بار ہوتے دیکھا ہے کہ زمین والے جو سکرپٹ لکھتے ہیں ان میں بھی وہی نام لکھے جاتے ہیں جو کسی شخص کے ہاتھ پر دیکھے گئے۔ کہ کسی شخص کے ہاتھ پر یہ دیکھا گیا کہ وہ کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اور زمین والوں نے سکرپٹ لکھا کہ اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا، اور کسی شخص کے بارے میں لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے
تو پھر اس کے بعد جب باقاعدگی سے پلاننگ کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ایک سڈن مومنٹس چینج ہوتی ہیں تو جن کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کسی مسند اقتدار پر بیٹھیں تو ان کے لیے وہ حالات نہیں رہتے، اور جن کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اقتدار سے چلے جائیں گے تو وہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں نے مقدر کو بار بار ہوتے دیکھا۔ مثال کے طور پر میرے بہت ہی قریبی دوستوں میں ہیں امتیاز شیخ۔ امتیاز شیخ صاحب کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بات یاد رہے کہ پہلی میری ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو چیف سیکرٹری لگا لیتے ہیں، تو میں نے انہیں مشورہ نہیں دیا، میں نے ان کا مقدر پڑھ کر بتایا کہ آپ ملک کے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن چونکہ آپ کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں پایا جاتا، جو میں اگلے سیگمنٹ میں مکمل طور پر راجہ یوگ کی بھی تشریح پیش کروں گا، تو آپ پالیٹکس کیجئے گا، آپ کے نصیب میں لکھی ہے، میں نہیں کہتا۔ انہوں نے پالیٹکس شروع کی۔ پالیٹکس شروع کرنے کے بعد وہ ایک ایس ڈی اے سندھ ڈیموکریٹک الائنس بنائی۔ میں اس وقت موجود تھا۔ ارباب رحیم اور امتیاز شیخ کے لیے 2.5 سال کا پروگرام بنا کہ ان کو وزارت اعلیٰ عطا فرمائی جائے گی، اور یہ ہاتھ کہتے تھے کہ امتیاز شیخ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بن سکتے۔ پھر اس کے بعد ان نجومیوں پامسٹوں نے اتنا گھیرا ڈالا امتیاز شیخ صاحب کو، آج کل وہ بہت نفرت کرتے ہیں سب سے، اتنا گھیرا ڈالا کہ جو جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ چیف منسٹر سندھ زندہ باد، جو گیا اس نے کہا کہ آپ چیف منسٹر سندھ زندہ باد۔ عین وقت پر جب علی محمد ماہر جا رہے تھے، آج بھی میرے کالم لکھے ہوئے اس بات کی گواہی ہے کہ علی محمد ماہر کو میں نے افطاری ٹائم پہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھے کہا کہ آپ کا مقدر اب آپ کا ساتھ دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، تو اس کے بعد امتیاز شیخ 1 گھنٹہ پہلے میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا، 1 گھنٹہ پہلے، اس لیے کہ ہاتھ پر مقدر کی لکیر اس بات کو ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور اچانک اس کے بعد 1 گھنٹہ پہلے یہ فیصلہ بدل دیا گیا اور امتیاز شیخ وزیر اعلیٰ نہیں بنے بلکہ انہیں منسٹر ریونیو بنا دیا گیا۔ تو میں نے اسی طرح سے مقدر کو زندگی میں جس وقت سے اس علوم و فنون سے وابستہ ہوں بارہا مرتبہ ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سکرپٹ رائٹر کے ذہن میں بھی جب کسی کی خوش نصیبی کام کرتی ہے تو اس کا ذہن کام کرتا ہے اور وہ ان کا نام لکھتا ہے۔ جس کی بد نصیبی آڑے آ رہی ہے اور اس کی بد نصیبی نے اس کو آواز دے دی ہے تو سکرپٹ رائٹر بھی پھر اس کا بد نصیب لوگوں میں نام لکھتا ہے اور اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اب اس گفتگو کے نتیجے میں آخر میں اس جگہ پر پہنچے، آپ اتفاق کریں نہ کریں کہ پیش گوئی صرف پیش گوئی ہوتی ہے، اس میں چونکہ چنانچہ اگر یا اس طرح سے کہ اس یہ تیسری ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جب سن 1900 میں یہ سیارگان تھے، جب 2001 میں اس طرح سیارگان تھے، ارے بابا شمسی سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا شمسی نظام کمال کا لکھا گیا ہے کہ ایک لمحہ جو گزر چکا، اس وقت جو سیارگان کی نشست تھی قیامت تک وہ دوبارہ اسی طرح سے اس ایرے میں نہیں آئیں گے، وہ نشست نہیں بنے گی۔ قیامت کا لمحہ بھی جو ہوگا وہ آخری لمحہ ہوگا، دوبارہ اس کے قیامت نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سیارگان فلاں جگہ پہ تھے، فلاں جگہ پہ ہیں، تو یہ روزانہ کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرنے والے
اگر مگر چونکہ اور چنانچہ کے علاوہ حاکموں کے بہت بڑے مشیر اعلیٰ بھی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ منگل کا ناغہ ہے، اگر منگل کا ناغہ کر دیں تو پھر خون ریزی ختم ہو جائے گی۔ ارے بابا، بوسنیا، چیچنیا، فلسطین اور کشمیر کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ خون ریزی کے حوالے سے ہو رہا ہے وہاں تو منگل کا ناغہ نہیں ہے، وہ صرف منگل کا ناغہ جو ہے پاکستان کے لیے مخصوص ہے۔ بہت سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ ایک بڑی زبردست قسم کی موومنٹ شروع کی گئی ہے، تو لہٰذا یہاں میں یہ گزارش پیش کرتا چلوں کہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے حوالے سے جو لوگ ہیں، غلطی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ غلط نہیں ہونا چاہیے، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی کو ایڈمٹ کرنا علمی راستوں کو ہموار کرتا ہے اور توہم پرستی سے بچاتا ہے۔ اور میں نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ یہ پیش گوئیاں کرنے والے توہم پرستی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلے ویلاگ تک اجازت۔ اللہ حافظ۔